اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے سورہ واقعہ کی فضیلت لے کر آئے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی۔ اس سورہ کی تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ کے بارے میں جان لیتے ہیں ناظرین۔ یہ سورہ واقعہ ہمارے قرآن پاک کے 27ویں پارے میں موجود ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن اس کی 2 آیت 81 82 مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 96 آیت اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے سورہ 46 نمبر پر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے 56 نمبر پر موجود ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سورہ واقعہ کی فضیلت ہندی میں بتائیں گے تاکہ آپ کو اس سورہ کی فضیلت کی مکمل جانکاری حاصل ہو جائے۔ ناظرین، سورہ واقعہ کے فوائد بے شمار ہیں۔ روزانہ اس کی تلاوت کرنے سے آپ کو اور ہمارے دنیاوی اور دین بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس کے پڑھنے کے اصل مقصد رزق میں برکت اور دولت حاصل کرنا ہے، تو آپ بھی اس سورت کو پڑھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو پیسے کی ضرورت نہ ہو، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں امیر کر دے اور صدقہ کرنے کی توفیق دے اور قرض سے محفوظ رکھے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں، ہر قسم کی مال و ترقی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے خود فرمایا ہے کہ جن کے گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی اس گھر اللہ کی دولت برسنے لگے گی اور غریبی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، یا نوکری نہیں لگ رہی ہے، یا کوئی کام نہیں مل رہا ہے، یعنی کہ ہر طریقے سے آپ پریشانی میں ہیں، تو یہ سورہ آپ کی پریشانی کو دور کر کے اسے غنی کر سکتی ہے، یعنی مالدار کر سکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم اس کے پڑھنے کا معمول اور اللہ پر یقین اور نماز کا اہتمام ہے، تبھی آپ اس سورت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ سورہ واقعہ فجر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ فقہا نے مغرب کے بعد پڑھنے کا اسے سب سے افضل وقت مانا ہے، یعنی کہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً اس سورہ کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو مغرب میں وقت نہ ملے تو آپ عشاء میں بھی سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں، ثواب اتنا ہی ملے گا اور آپ کے گھروں میں برکت اور رزق کی دولت برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس سورہ کو پڑھنا شروع کریں تو بلا ناغہ پڑھیں، یعنی ایک دن بھی اسے بنا پڑھے بغیر نہ گزاریں۔ اب ہم آپ کو کچھ فضیلت حدیث کی روشنی اس میں بتا رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ الواقعہ، سورۃ الغنی، اس کو بھی پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اس سورت کو سورۃ الغنی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت پڑھنے والوں کو امیر کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ دولت کی سورت ہے، اس کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھایا کرو۔ ابن عساکر ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے۔
یہ تمام احادیث فضائل قرآن سے لی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت یعنی بیمار کو پوچھنا کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیمار صحابی کے حال چال پوچھے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے سرکاری خزانے سے روپے وغیرہ بھجوا دوں تاکہ آپ اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کہنے لگے، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو مال آپ کی اولاد کے کام آئے گا، کیونکہ حضرت عبداللہ کی 11 بیٹیاں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے جواب دیا کہ میری 11 بیٹیاں ہیں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ میری تمام لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اسی لیے مجھے کسی کے مال اور آپ کے سرکاری خزانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو ناظرین، آج آپ نے سورہ واقعہ کی فضیلت کو جانا ہے۔ آپ اس سورت کو پڑھ کر دنیا کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بھی شیئر ضرور کرنا اور دعائیں کیجیے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعائیں کرنا افضل ہے۔ اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو دعائیں سب سے پہلے ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔